اللهم صل على محمد وآل محمد العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ انسان کا دشمن سب سے بڑا بہر اعتبار، چاہے وہ اس کے اعمال خیر کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے عقیدے کے اعتبار سے ہو، وہ ہے شیطان۔ شیطان انسان کو نہ عقیدے کے لحاظ سے سالم رہنے دینا چاہتا ہے اور نہ ہی عمل میں اخلاص کے اعتبار سے سالم رہنے دینا چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کو دشمنی اللہ کے مخلص بندوں سے ہے، ان بندوں سے ہے جو اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک گفتگو ہے جو کتاب انوار المجالس کہ جس کو کتاب سراج القلوب سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف فرما تھے کہ کسی نے دق الباب کیا، دروازہ نوک کیا، یعنی آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ابلیس ہے۔ پیغمبر نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ ابلیس ہے، دروازے کو اس کے لیے کھول دو اور اسے اجازت دے دو کہ وہ آئے اور اندر آ جائے۔ جب ابلیس سامنے آیا پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھا تو پیغمبر سے کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ کے دو فرشتے مجھے زبردستی یہاں لے کر کے آئے، میں اپنے آپ یہاں نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ کے دو فرشتے مامور ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ مجھے لے کر کے آئیں اور آپ کے ساتھ میٹنگ کرائیں، جلسہ کرائیں، آپ کے ساتھ میں بیٹھوں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم سب سے بڑے دشمن کس کے ہو، سب سے زیادہ دشمنی کس سے کرتے ہو؟ غور سے سنیے گا۔ پیغمبر نے کیا پوچھا کہ تم سب سے زیادہ دشمنی کس سے رکھتے ہو؟ تو کہا کہ آپ سے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ دشمن کس کو رکھتے ہو، سب سے زیادہ تمہاری دشمنی کس سے ہے؟ تو کہا کہ آپ سے۔ کہا کہ سب سے زیادہ میری دشمنی آپ سے ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ وہ کیوں بھائی، ہم سے کیوں؟ تمہاری دشمنی ہم سے کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ آپ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، اپنی معنوی طاقت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور انہیں ایک یقینی وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ کہ آپ ہی ایک ایسے ہیں کہ جو میرے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں اور خلل ڈالتے ہیں،
اور ہماری پوری زحمت کو آپ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جتنا گمراہ کرتے ہیں آپ جو ہے لوگوں کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، ان کو ایک امید بھی دلا دیتے ہیں کہ اگر کچھ گناہ ہو گیا ہے تو مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سے بھاگو نہیں، بھاگ پلٹ کے آؤ اللہ کی طرف۔ اگر کچھ تمہاری کمی رہ گئی ہے تو ہم اللہ کے یہاں تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو گناہ کی وجہ سے جو میں ان کو موڑ کے اللہ کے راستے سے دور کرتا ہوں، تو آپ کی یہ شفاعت کا وعدہ ان کو پھر جو ہے اللہ کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہذا میری دشمنی آپ سے سب سے زیادہ ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اچھا میرے بعد اور دوسرے لوگوں سے کس سے تمہاری دشمنی ہے؟ کہا کہ آپ کے مددگاروں اور دوستوں سے میں نفرت کرتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتے ہیں تو توبہ کا عشق ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتے ہیں اور ان کے دل میں محبت توبہ کی آتی ہے اور وہ جا کے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے کسی طرح سے گھیر گھار کے ان سے گناہ کراتے ہیں کہ اب یہ سبب بنے گا اللہ سے دوری کا، اور آپ کہ چاہنے والے جو ہیں، آپ کے مددگار جو ہیں، ان کے دل میں توبہ کی عشق پیدا ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اس لیے ہم آپ کے چاہنے والوں سے اور آپ کے مددگاروں سے نفرت کرتے ہیں؟ کہا اور کس سے؟ کہا ان لوگوں کو میں زیادہ دشمن رکھتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ان علماء سے دشمنی رکھتے ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، ان علماء سے کہ جو علم پر جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے ہم دشمنی کرتے ہیں کہ جو کار خیر سے منہ نہیں موڑتے، اچھا کام کرنے سے منحرف نہیں ہوتے۔ پیغمبر نے پھر سوال کیا، پیغمبر کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ علی کے سلسلے میں کیا ہے؟ علی کو کیسا دیکھتے ہو؟ علی کے بارے میں تم کیسا سوچتے ہو؟ علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ جو کہ میرے وصی ہیں، جانشین ہیں، ان کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، علی کے اوپر، علی تک رسائی کی کوئی راہ وجود نہیں رکھتی، علی تک میں پہنچ جاؤں کوئی چارہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ کہا یہ آدمی میری نظر میں گرفت میں آنے والا نہیں ہے، یعنی میرے گرفت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ پروردگار عالم سے متصل ہے۔ یہ ساری باتیں شیطان کی ہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے کس کے سلسلے میں؟ امیر المومنین۔ کہا کہ علی کو بہکانے کا، علی تک میری رسائی ہو جائے، علی تک میں پہنچ جاؤں، اس کی کوئی راہ نہیں ہے، اور علی تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جو ہے پروردگار عالم سے متصل رہتے ہیں اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔
میں صرف اسی پر خوش ہوں کہ علی ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھیں بس. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اسی پر خوش ہوں کہ علی ہم سے کوئی کام علی کا نہ پڑے. علی الگ رہیں، ہم الگ رہیں، بس ہم اسی میں خوش ہیں. کیوں کہ علی ہم سے کوئی کام نہ رکھیں. کیوں؟ کہا کہ میں ایک لحظے کے لیے انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. یعنی نور علی، تمازت علی اتنی ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے ان کو دیکھ نہیں سکتا، طاقت نہیں رکھتا. ایک لحظے کی دیدار میں ان کا نہیں کر سکتا. چونکہ علی میں نور الہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمیں دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. پیغمبر نے اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہارے دوست کون کون ہیں؟ دنیا میں تمہارے رفیق، چاہنے والے دوست کون لوگ ہیں؟ کہا ہمارے دوست وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے غیبت میں، لوگوں کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے کے پیچھے کیا کہتے ہیں یہاں؟ کچھ ایک لفظ اردو میں بولتے ہیں. نہیں، چغلی نہیں، چغلی الگ ہے، غیبت الگ ہے. بد کیا کچھ بولتے ہیں؟ نہیں. خوب، بہرحال غیبت تو معلوم ہے نا کہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں بولی جائے کہ جس کے ذکر کرنے سے وہ راضی نہ ہو، چاہے اس میں پائی جاتی ہو، اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا، لیکن وہ نہیں پسند کرتا کہ ہماری یہ بات کہیں بتائی جائے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ غیبت. کہا یہ غیبت کرنے والے جو ہیں یہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں. وہ لوگ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. بیسٹ فرینڈ آف شیطان. ایک وہ کہ جو غیبت کرتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. پیغمبر نے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم نشین تمہارے کون ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ شراب پینے والے، شرابی لوگ یہ ہمارے ہم نشین. تمام زنا کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، یہ سب ہماری آغوش میں رہتے ہیں. ان کو ہم گود میں کھلاتے ہیں. پیغمبر نے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے وکلا کون ہیں؟ وکیل تمہارے کون ہیں؟ شیطان نے کہا کہ میرے وکیل کم بیچنے والے، پیسہ پورا لیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. دیکھا نا، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کم بیچنے والے. اور کہا کہ ہمارے خزانچی وہ لوگ ہیں، خزانچی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹریجرر. کہا وہ لوگ ہیں کہ جو خمس اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. پیغمبر نے پھر سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز میں خوشی ہوتی ہے؟ فرحت اور سرور کس چیز میں محسوس ہوتا ہے؟ کن سے تمہیں خوشی ملتی ہے، سرور ملتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ مجھے خوشی اس چیز سے ملتی ہے کہ لوگ جھوٹی قسم کھائیں اللہ کی، اللہ کی قسم کھائیں، یا یوں بھی قسم کھائیں، جھوٹی قسم کھائیں.
پیغمبر کا اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی چیز تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے؟ وہ کون سا کام ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اندھے ہو جاتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ وہ مدد کسی غریب کی جو تنہائی میں کی گئی ہو، کسی غریب کی وہ مدد کہ جو تنہائی میں کی گئی ہو، کسی کو معلوم نہ ہو۔ کہا یہ جو ہے ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر مسجد میں ایک پنکھا لگایا تو پہلے اس کے پر پہ تینوں پر نام لکھوانے کی کوشش کریں گے کہ تینوں پہ نام لکھا ہو۔ گزرائندے فلاں اور ان کو سورہ فاتحہ، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر لگا دیا کہ یہ ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، فاتحہ پتہ نہیں کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، وہ پنکھا جب چلے گا تب مرحومین کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرکیف کہا کہ تنہائی میں کسی غریب کی جو مدد کی گئی ہو وہ ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ کون سی چیز تمہیں بہرا کر دیتی ہے؟ کہا جب آپ کی امت اپنے ہاتھوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بلند کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا ربی کہتے ہیں تو یہ آواز مجھے بہرا کر دیتی ہے۔ یعنی جب خلوص نیت کے ساتھ مومن اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پروردگار کو بلاتا ہے تو شیطان اس سے بہرا ہوتا ہے۔ کم سے کم اگر اپنے لیے نہ صحیح، شیطان کو بہرا ہی کرنے کے لیے پکارا کیجئے۔ صلوات پڑھیے ایک بار محمد پیغمبر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری مسجد کہاں ہے؟ تمہاری مسجد کہاں ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ بازار کی جہاں دھوکہ دھڑی زیادہ ہو، وہ بازار کہ جس میں ڈپلیکیٹ اوریجنل کہہ کے ڈپلیکیٹ بیچا جا رہا ہو، دھوکہ ہو، وہاں میں جم کے بیٹھتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ کھانا کھاتے ہو؟ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کھاتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ وہ مرد اور عورت کہ جو دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ مرد اور عورتیں کہ جو دسترخوان پر بیٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہم ان کے کھانے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک تمہارا عزیز کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ میرا زیادہ عزیز ہے کہ جو ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا رہے، غرق معصیت، گناہوں میں ڈوبا ہو، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ گناہ نہ چھوڑے، اس کو میں بہت زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مؤذن بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ جو گانے بجانے والے طرب والے ہوتے ہیں، میوزک بجانے والے، میوزک چلانے والے، میوزک بجانے والے، کہا کہ یہ ہمارے مؤذن ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جال کیا ہے؟
پیغمبر نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو؟ کہا میں ایسے شخص کو، یہ دیکھیے یہ بہت لطیف بات ہے، اس پر غور کیجیے، کہ تم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے ہو؟ کہا ایسے شخص کو دوست رکھتا ہوں جو بااخلاق ہوتا ہے، زبان اس کی نرم ہوتی ہے، بڑے ہی سکون اور آرام کے ساتھ ایک سوسائٹی یا جامعے کو یا ایک خانوادے کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اخلاق اچھا ہے، زبان بڑی نرم ہے، ایک جملہ بول گئے میاں بیوی لڑ رہے ہیں، قصہ بتا دیں آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد صاحب۔ سجاد صاحب پہنچے ڈاکٹر کے یہاں اہلیہ کو اپنی لے کر کے، اپنی بیوی کو لے گئے دکھانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام، پہلے سے ان کی ڈاکٹر صاحب سے جان پہچان ہے، انداز ہی سے لگ گیا، بیوی کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان کی پہلے سے جان پہچان ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہماری اہلیہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ بڑی والی ہے کہ چھوٹی والی؟ جملہ تو ایک ہے، اب یہ جا کے زندگی بھر صفائی دے کہ بڑی والی ہے کہ چھوٹی والی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شیطان ایسے لوگوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے کہ جو اچھے اخلاق کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ ایک سماج میں دشمنی بو دیتے ہیں یا ایک خانوادے میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مزاح کی حد تک دیکھیے تو ایک مذاق ہے، لیکن شاید ایک خانوادے کے اندر ایسا بیج ہو کہ وہ زندگی بھر بیچارہ دھو نہ پائے، کہ وہ پوچھتی ہی رہ گئی کہ میرا نمبر کون سا ہے، چھوٹا والا ہے کہ بڑا؟ پیغمبر نے سوال فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس سے تم سب سے زیادہ راضی رہتے ہو؟ آخری بات ہے آپ کی اجازت سے، کس سے تم سب سے زیادہ راضی رہتے ہو؟ کہا کہ ان عورتوں سے کہ جن کا چہرہ اور بال کھلا ہوا ہوتا ہے، میں ان سے زیادہ بہت خوش ہوں، جو میک اپ کر کے ڈیکوریشن مار کے لوگوں کے ایٹریکٹ کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں اور بے پردہ ہوتی ہیں، میں ان سے بہت زیادہ خوش رہتا ہوں۔ کون عورتوں سے؟ کہ جن کا چہرہ، جن کا بال کھلا رہتا ہے، جن کا لباس اور جن کا پہناوا ایسا رہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور پوری آرائش کے ساتھ، سجاوٹ کے ساتھ وہ باہر آئیں اور لوگوں کے دین کو غارت کریں، کہ میں ان سے بہت زیادہ خوش رہتا ہوں۔ یہ بات شیطان نے کب کہی تھی؟ پیغمبر سے، یعنی حکومت پیغمبر تھی، یہ مدینے کی بات ہے، جب مدینے میں بدحجابی نہیں تھی۔ آج کا زمانہ بالکل شیطان کے اس قول پر منطبق ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل